مولا سے پوچھا کہ مولا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ یہ دنیا اور وہ عالم آخرت کا عالم، اس کے کئی نام ہیں، عالم قبر، عالم برزخ. پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں کہاں سے گزرنا ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی زندگی میں سکون لاتا ہے. کون سا بندہ؟ جو تین چیزوں کو جان لے. فرمائے مال ہو نہ ہو، بیمار ہو شفا یاب ہو، صاحب اولاد ہو نہ ہو، فقیر ہو امیر ہو، اس پہ فرق نہیں پڑتا. اگر تین چیزوں کو جان لے یہ بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے. مولا کون سی تین چیز؟ تین چیزوں کا علم اگر اس سے آ جائے، یعنی آج 60-70 سال کے بوڑھے بھی ہو گئے لیکن ان کو نہیں پتا یہ تین چیزیں کیا ہیں. ہاں سنی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی ان چیزوں میں فوکس نہیں کیا. مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا تین چیزیں، علم من این فی این الی این. اگر تین چیزوں کا علم رکھ لے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، تین چیزوں کا اسے پتہ چل جائے. اچھا بھائی ہم کہاں سے آئے؟ کسی کو نہیں پتا. ایک نام سنا ہوا ہے عالم زر سے آئے ہیں. یہ علم تو رکھو تم کس عالم سے آئے ہو، کس کائنات سے آئے ہو. تبھی خدا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا تم میرے طرف آؤ گے، کہ تم میری طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب ہم سب پہلے وہاں تھے پھر پلٹ کے وہاں جائیں گے. اب جہاں سے آئے ہیں وہاں کی محبت تو ہونی چاہیے نا. اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کی لذتیں اتنی ہیں. ہر مرنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے پہ خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا. کہ مولا گنہگار کہاں، کہ نیک کہاں؟ دونوں خوش ہوتے ہیں. کہ مولا کیوں؟ فرمایا نیک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اہل بیت سے ملاقات ہوتی ہے. گنہگار اس لیے خوش ہوتا ہے اچھا ہوا جلدی مر گیا، زیادہ میں نے گناہ نہیں کیے، کیونکہ وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے. لیکن معصوم فرمایا ایک مرتبہ تو اس عالم کی جھلک دیکھ لے. اب کس طرح سمجھائیں آج کے جوان کو کہ وہ کائنات ہے کیا جہاں پہ تو جانے والا ہے. یعنی شوق پیدا ہوگا آپ کے دل میں. کیوں فرمایا کہ اللہ کے عباد موت کا شوق رکھتے ہیں، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. مولا علی پوری رات روتے تھے کہ اس جنگ میں علی کو شہادت کیوں نہیں ملی. اور جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کے لیے آج کامیاب ہوا. موت کو علی کامیابی سمجھ رہے ہیں کیونکہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت اللہ کی ملاقات کا نام ہے. بندہ خدا سے ملنے جاتا ہے. اب مولا مثال دیتے ہیں اپنے اصحاب کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کو اس کائنات سے اگر سمجھنا چاہتے کیونکہ ہم وہاں ابھی تک گئے نہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ کائنات کیسی ہے. تو مولا ایک مثال دیتے ہیں. مولا فرماتے کہ جنین، جس طرح ایک جنین، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کی مثال یہ ہے. آخرت کی مثال دنیا کی طرح ہے. اب ان دو چیزوں پہ آپ فوکس کریں، 100 کتابوں سے بھی زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا. یعنی 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مولا کی اس مثال پہ اگر آپ غور کریں آپ کو عالم برزخ سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا جس طرح جنین ماں کے پیٹ میں، سمجھو یہ تمہاری دنیا ہے، اور جب وہ باہر اس دنیا میں آتا ہے سمجھو یہ عالم برزخ ہے. کوئی ایسا میتھامیٹک پڑھا ہوا بندہ جو مجھے بتا سکے کہ دنیا اس کائنات کے مقابلے میں ماں کا پیٹ ہے کتنا؟ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائے. یعنی اگر یہ بولے کہ ذرے کے مقابلے میں کائنات ہے پھر بھی اس نے زیادہ بول دیا ہے. کتنا ہے ماں کا پیٹ اور کتنی ہے یہ بڑی کائنات؟ فرمایا یہ جو دنیا تمہاری ہے نا یہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے، اور وہ جو کائنات ہے وہ جس طرح پیٹ کے مقابلے میں دنیا ہے اسی طرح اس دنیا کے مقابلے میں وہ کائنات ہے. تبھی فرمایا کہ جب اللہ جنت عطا کرے گا مومن کو تو وہ جنت اس دنیا سے بڑی ہوگی. وہاں پر بھی کمیونٹیز ہیں، توابین کی جنت، مومنین کی جنت، اولیاء کی جنت، انبیاء کے اصحاب کی جنت. ہر کسی کا مقام وہاں پہ الگ ہوتا ہے کیونکہ وہاں جسم محدود ہے، لہٰذا یہ دنیا آپ کو بڑی لگتی ہے. لیکن اگر آپ کو قوت پرواز آ جائے یہ دنیا بھی آپ کو کیا لگے گی؟ چھوٹی لگے گی، کیونکہ روح کی اپروچ بہت زیادہ ہے، وہ کائنات بہت بڑی ہے. اب اسی چیز سے تقابل کریں آپ کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی. علم من این فی این الی این. دو چیزوں کو سمجھے، کہاں سے آئے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ہم کہاں پر ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے. اگر یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں مولا فرماتے ہیں عظیم سکون خدا ہر بندے کو عطا کر دیتا ہے. اب یہ بوڑھا بندہ موت سے نہیں ڈرے گا، سکون کے ساتھ بستر پہ لوٹے گا، کہے گا اے ملک الموت جب بھی آنا ہے میری روح کو قبض کر دے، کیونکہ موت موت نہیں ہے، موت میرے لیے علی کی زیارت کا نام ہے. اب یہ بچہ ماں کی شکم میں، ذرا تصور کریں اگر بچے کو یہ بولا جائے، انگریزوں کا یہ حال ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پاتے نا، ان کنتم تعلمون، اگر تجھے علم آ جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اگر تجھے علم آ جائے تو دنیا کی ناچیز لذتوں کے پیچھے نہ جائے. اگر تجھے علم آ جائے تو 5 منٹ کی شہوت کی لذت کے لیے کبھی امام زمانہ کو ناراض نہ کرے، کیونکہ تجھے علم ہی نہیں ہے. تم نے پوری زندگی غلطیوں میں گزار دی، غلط فلسفہ، غلط سوچ نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. کتنے لوگ تھے جو یورپ کی خواہش میں، ویسٹرن ورلڈ کی خواہش میں
ہاں، کبھی ترکی کے راستے سے، کبھی دریاؤں کے راستے سے مر گئے. کس کی خواہش میں گئے تھے؟ مطلب آپ کی غلط سوچ آپ کی زندگی کو کیا کرتی ہے؟ تباہ برباد کرتی ہے. یہ آخری مجلسوں میں آپ کو احوالات بتاؤں گا جو جوان بڑے خواہش مند ہیں کہ ہم یورپ جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں. معصوم فرماتے پہلے تجربہ حاصل کرو، پہلے جا کے وہاں جو رہے ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، پھر تجھے اپنے گھر کی جھوپڑی بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ بھی اچھی لگے گی، پھر تجھے یہاں کا کچرا بھی اچھا لگے گا. دور سے دھول سہانے ہوتے ہیں، ہر چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ مقصد پتا چل گیا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد صرف لگژری لائف اسٹائل کو حاصل کرنا نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، سکون ہے ان کی زندگیوں میں؟ سب کچھ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد، اربوں کے فلیٹ اور جائیدادیں بنانے کے بعد بھی آج سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے، وجود میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر چلے. اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ خدا نے بنایا ہے اسی راستے میں سکون ہے، اسی راستے میں خدا نے پیس رکھا، اسی راستے میں خدا نے امن رکھا ہے. تبھی کربلا کے اصحاب تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہیں. لیکن یہ عربی کے جملے ہیں. امام حسین نے فرمایا عباس کہہ دے ایک رات کی مہلت، ایک رات کی مہلت. جب مجھے پتا ہو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بھائیوں کے ساتھ گزاروں گا. لیکن لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز ڈالتی ہیں. پوری رات ذکر خدا، کیونکہ وہ عاشق تھے، انہیں وہ کی مل چکی تھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس کے عاشق بننے آئے ہیں، اور مجھے کس کا عاشق بنایا گیا، کس کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا. بس آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا. فرمایا شکم اور دنیا، اسی پہ فوکس رکھیں، گھر جا کے اسی پہ سوچیں. یہ کائنات سمجھو شکم مادر ہے. پہلا پیٹ جس میں تم آتے ہو وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ تم جس میں آتے ہو وہ دنیا کا پیٹ ہے. اس پیٹ سے نکل کے تم جس کائنات میں جاتے ہو وہ عالم عالم برزخ ہے. برزخ کے بعد جہاں جاتے ہو وہ قیامت ہے. قیامت کے بعد جہاں تجھے بھیجا جائے گا وہ ابدی زندگی ہے. یعنی 4 مرحلے تم کراس کرو گے. پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ، دوسرا مرحلہ دنیا کا پیٹ، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، چوتھا مرحلہ قیامت کا، پانچواں مرحلہ جو ابدی زندگی ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں، جو خالدین فیہا ہے. یا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا یا ہمیشہ کے لیے کیا بنے گا؟ جنتی بنے گا. لیکن پہلے اس کو تو سمجھو کہ تم ہو کہاں پہ اور تمہیں جانا کہاں پر ہے. حضور فرماتے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی مانند ہے. اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ خون. ناڑے کے ذریعے اس کے اندر خون جاتا ہے. اس نے صرف ایک ہی مزہ چکھا ہے اور مزہ خون کا ہے. اس بچے کو اور کسی بھی مزے کا نہیں پتا. اس پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اگر یہ بولا جائے کہ بچے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہیں، پھل ہیں، آم ہیں، یہ سارے ذائقے ہیں، اس بچے کو شعور نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تجھے نہیں پتا کہ وہ کائنات کیا ہے، تو شعور نہیں رکھتا، تیری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے. تبھی مولا علی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ وہ کائنات کیا اور یہ کائنات کیا ہے. اس بچے کو شعور نہیں کیونکہ اس نے باہر دیکھا نہیں. اب اسے کتنا بھی بولا جائے بھائی باہر نکلو، 400 ذائقے، پھل، پانی، شربت، پتہ نہیں کیا کیا، بچہ کہے گا مجھے بے وقوف نہیں بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے، ماں کا پیٹ ہے. دوسری چیز، اس بچے کو جو پیٹ میں دیا جا رہا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے. مولا نے مثال دی تو مثال پہ غور کریں. بچہ پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ پیٹ میں جاتا کیوں ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 9 منتھ یا 8 منتھ کے لیے یا 10 منتھ کے لیے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اب وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، لیکن اسے ایک مدت کے بعد پیٹ کے کہاں آنا ہے؟ باہر آنا ہے. اب اس پیٹ میں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ دیے جا رہے ہیں، آنکھیں دی جا رہی ہیں، زبان دی جا رہی ہے، کان دیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اس پیٹ کے کام میں ہیں؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چٹپٹی مجلس پڑھنا شروع کر دوں گا، تھک گئے تو. میں نے 100 بار سوچا کہ موضوع پڑھا بھی جائے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ مشکل موضوع ہے اور اس میں پھر کشش پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن معاشرے کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد، پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، UK، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں. واللہ اگر آدمی کو پتہ چل جائے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ہم نے ابھی تک خود کو نہیں پہچانا، خود کو ضائع کر رہا ہے یہ جوان، اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آیا کیوں ہے. ایک مومن، یعنی وہاں پہ میں نے مایوس چہرے دیکھے. یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں جب مجلس پڑھتے ہیں، ابھی جہاں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں 80% مجھے جوان طبقہ نظر آ رہا ہے، یہ شوق اور ذوق. لیکن اب یورپ جائیں، UK جائیں، سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، جوان آتے ہی نہیں. جو کشش آپ کو یہاں مل رہی ہے وہاں نہیں ہے، کہ لوگ سسٹم کو نہیں سمجھ پاتے. مطلب کفر کے سسٹم میں رہتے وہ اسلام والا بننا چاہتے، ہو نہیں سکتا. جو بیسک ہے اسلام کی سسٹم کی، اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے، اللہ کی سب سے بڑی امانت انسان کی اولادیں تباہ و برباد کر دی لوگوں نے.
سید فیملیاں میں نے دیکھی 14-15 سال کی بچیاں دوپٹے انہوں نے اتار دیے. اب کہتے ہیں مولانا ہم نے تو بڑی کوشش کی. کیا کوشش کی تم نے؟ تو دن رات پیسے کے پیچھے لگا رہا, تو لگژری لائف کے پیچھے لگا. مل گئی نا سب چیز, اب سکون ہے بڑھاپے میں تمہیں. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں؟ اب سنو مولا علی کے جملے. مولا فرماتے ہیں یہ پیٹ میں جو اس بچے کو ہاتھ دیے, پیٹ کے لیے دیے, کسی کام کے نہیں, فالتو ہیں. پیٹ میں آنکھ کام کی نہیں, کیا دیکھے گا وہ؟ پیٹ میں کان کام کے نہیں, کیا سنے گا وہ؟ جو اعضاء اس کو پیٹ میں دیے گئے وہ پیٹ کے لیے نہیں تھے, وہ دنیا کے لیے تھے. جو چیزیں وہاں بن رہی تھیں وہ پیٹ کے لیے نہیں تھیں, وہ دنیا کے لیے تھی. اسی طرح تو دنیا میں اللہ تجھے جو کچھ دیتا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں دیتا. یا اب یہ بندہ خدا یہ سمجھ رہا اللہ نے مجھے مال دیا. بھائی مال دنیا کے لیے دیا ہی نہیں ہے, وہ رکھے بیٹھا ہے, رکھے یہاں تیرے کام کا ہے ہی نہیں, تو گھوم پھر کے وہیں کھڑا رہے گا. جو کچھ خدا نے تجھے ماں کے پیٹ میں دیا دنیا کے لیے, یعنی وہاں زبان اس لیے دی کیونکہ دنیا میں کوئی سیب تھا, وہاں کان اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں کچھ آوازیں تھیں تجھے سننی تھیں, وہاں پہ ٹانگیں اس لیے دی کیونکہ دنیا میں تجھے چلنا تھا, ماں کے پیٹ میں تو چل نہیں سکتا, وہاں پہ ہاتھ اس لیے دیے کیونکہ دنیا میں آ کے تجھے محنت کرنی تھی, کام کرنا تھا, وہاں کے لیے کچھ نہیں تھا. اب 3 یا 4 قسم کے بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. گھر جا کے سوچیے گا اس ٹاپک پہ کہ بچہ شکم میں اللہ کیا دے رہا ہے, کہاں کے لیے دے رہا ہے. 3-4 بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے, مثلا ایکسٹرا آرڈنری پارٹس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایک بچہ پیدا ہوا جس کے 2 دل ہیں. اب یہ کمال نہیں کہ یہ 2 دل لے کر آیا, یہ نقص ہے. کئی لوگ قیامت میں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری عبادتیں لے کے, نقص ہوگا. یہ جو بار بار جن کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ولایت والا کہنے والا, تجھے عبادت بھی لمٹ میں کرنی ہے. وہ طریقہ, وہ حدود جو خدا نے بتائے وہ تمہیں استعمال کرنے ہیں. قاضی شریح کم عابد تھا کیا؟ میں نے شمر پہ بہت پڑھا ہے. کربلا کی 4 شخصیات ہیں, مکروہ شخصیتیں, کری شخصیتیں. شمر نے تقریباً 17 پیدل حج کیے ہیں. قاتل حسین ہے. یہ کیا لے جائے, حج لے جائے گا, اپنے ایکسٹرا آرڈنری حج لے جائے گا وہاں پہ, لیکن قاتل امام حسین ہے. وہ لے کر جا جو وہاں کے کام کا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری آرگنز لے کے, 2 دل لے کر آیا, 4 پھیپھڑے لے کر آیا, ایک جسم, 2 سر لے کر آیا. اب آپ جیسے اس بچے کو دیکھتے ہو فوراً کہتے ہو بچہ ایب نارمل ہے. آپ کو کس نے بتایا ایب نارمل ہے؟ ڈاکٹر نے نہیں, دیکھ کے بتاتے ہو ایب نارمل ہے, دیکھ کے بتاتے ہو یہ سالم ہے. اسی طرح قیامت میں لوگ دیکھ کے بتائیں گے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. کوئی سکھائے گا نہیں. یعرف المجرمون بسیماہم, چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ مجرم ہے یا مومن ہے. کون بتا؟ کوئی نہیں بتاتا. کیسے پتا چلتا ہے یہ نارمل ہے یا نارمل ہے؟ غور سے سنیے گا. کیسے پتا چلتا ہے؟ جب بچہ دنیا کی انوائرمنٹ کے مطابق پیدا نہ ہو, نارمل ہوتا ہے. دنیا کی خاص انوائرمنٹ ہے. سننے کے لیے کان چاہیے, سانس لینے کے لیے پھیپھڑے چاہیے, کھانے کے لیے منہ چاہیے, پانی کے لیے کڈنیز چاہیے, ایک پورا سسٹم ہے. معدہ صحیح ہو, پھیپھڑے صحیح ہو. جب دنیا سے مطابقت بچہ نہیں رکھتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل ہے. یہ اللہ کے اصول, اللہ کے فارمولے ہیں. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے کہ مومن یہ بولے نہیں میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اور وہاں پہ جب ناقص پیدا ہو کہے مجھے جنت کا مزہ لینا, تو لے ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جب تو وہاں کی انوائرمنٹ سے میچ نہیں ہوگا تو مزہ نہیں لے پائے گا. ہٹا کٹا بچہ پیدا ہو, منہ سیا ہوا ہو, کان کام نہ کریں, وہ اذیت میں ہوگا. کیا دنیا اسے اذیت دے رہی ہے؟ جو بچہ ایب نارمل پیدا ہوتا ہے اسے دنیا تکلیف دیتی ہے کیا؟ دنیا تو اپنی جگہ پر ہے, آوازیں آ رہی ہیں, تصویریں ہیں, لیکن اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تصویر دیکھ نہیں پاتا, اندھا پیدا ہوتا ہے. یہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے. جب یہ ناقص ہوتا ہے, جب دنیا کی لذت سے فائدہ نہیں لے پاتا, تکلیف میں آتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے سارے لوگ مجلس سن رہے ہیں, آواز سن رہے ہیں, کوئی صلوات پڑھ رہا ہے, کوئی واہ واہ کر رہا ہے, اب یہ بیچارہ سن نہیں سکتا, یہ تکلیف میں ہے کیونکہ دنیا کی ایک نعمت سے فائدہ نہیں لے پا رہا.
جب یہ چکھنے کی تکلیف اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب یہ چیزوں کو سونگھ نہیں پاتا، جب یہ چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، تکلیف میں آتا ہے، تو نقص دنیا میں نہیں ہے، جب نقص اس کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا یہ 60-70 سال جو دنیا میں گزارتا ہے تکلیف میں گزارتا ہے۔ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گھٹنے کام نہیں کرتے، بھئی دنیا تو وہی ہے، تو تکلیف میں کیوں ہے؟ کیونکہ تو صحیح سے چل نہیں پا رہا، تیرے دانت چلے گئے تو چبا نہیں پا رہا، تو تکلیف میں ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی، مولانا صحیح سے نظر نہیں آ رہا، تو تکلیف میں ہے، چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ نقص تیرے اندر ہے، لہٰذا تو تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب آخرت میں دنیا کے پیٹ سے نکل کے برزخ کے پیٹ میں تو پیدا کیا جائے گا، اگر تیرے اعضاء کامل نہیں ہوں گے، جب تو وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا، تو تکلیف میں چلا جائے گا۔ یہی تیری جہنم ہے، یہی جنت کا فلسفہ ہے۔ تو اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اگر صحیح سالم پیدا ہوگا جنت کی نعمتوں سے فائدہ لے گا، لیکن اگر وہاں پہ اندھا پیدا کیا جائے گا، قرآن کہتا ہے نا جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں پہ اندھا ہے۔ اندھے کا مطلب کیا ہے؟ جس نے دنیا میں شعور نہیں پالا، آخرت میں اندھا پیدا ہوگا۔ تو پہلا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے ناقص بچہ، اضافی آرگنز لے کر آتا ہے۔ دوسرا بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آرگنز تو اس کے کمپلیٹ ہیں لیکن اضافی لے کر آیا ہے، مثلا 6 انگلیوں کے ساتھ پیدا ہوا، اب اس کا علاج ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی، اس کی انگلی کاٹی جائے گی۔ اضافی ہڈی لے کر آیا، اس کا بھی علاج ہے، ڈاکٹر ہڈی کاٹیں گے، یہ صحیح سالم ہو جائے گا۔ تیسرا وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا جو بچہ سالم ہے پر بیمار پیدا ہوتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح آخرت میں بھی جو لوگ پیدا ہوں گے، یہ موت جو آپ کو آتی ہے وفات پیدا ہونے کا نام ہے، فرمایا اسی طرح 4 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایک ناقص پیدا ہوں گے، لولے، لنگڑے، اندھے، بہرے پیدا کیے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو پیدا ہوں گے اضافی لے کر آئیں گے، جن کو برزخ میں عذاب کے ذریعے سے جس طرح یہاں ڈاکٹر تمہارے جسم کو سیٹ کرتا ہے اسی طرح ان کو سیٹ کیا جائے گا۔ تیسرے وہ جو بیمار پیدا ہوں گے، پھیپھڑے تو ہیں پر طاقتور نہیں ہیں، ان کو مشین میں رکھنا پڑتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ جب تک یہ بچہ سیٹ ہو جائے، کمزور پیدا ہوا ہے، اسے الگ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے۔ اسی طرح کئی لوگ برزخ میں جائیں گے جو بیمار ہو کر جائیں گے، اب اسے برزخ میں ایک وقت گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ یہ برزخی جنت میں چلا جائے۔ فرمایا اور کچھ وہ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، فوراً وہاں کی نعمتوں سے جا کے استفادہ کریں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ علی اور آل علی کے شیعہ ہیں۔ جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو وہاں پہ نعمتوں سے جا کے فائدہ لیں گے۔ کہ مولا ناقص کون پیدا ہوں گے؟ فرمایا کافر، مشرک، منافق، یہ قطع الاعضاء کے ساتھ پیدا ہوں گے، کیونکہ برزخ میں بھی اللہ تجھے کیا دے گا؟ جسم عطا کرے گا۔ فرمایا جسم کوئی نہیں بناتا، اے مؤمن، اے مؤمنہ، تو اپنا جسم خود بناتا ہے۔ آنکھوں سے اگر حرام کی طرف نہ دیکھے گا، یہ آنکھیں قیامت میں صحیح سالم ہوں گی۔ آنکھیں دنیا کے لیے نہیں ہیں، آنکھیں آخرت کے لیے ہیں۔ ہاتھوں سے کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ہاتھ وہاں پہ نورانی ہوں گے۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، وہاں پہ زبان صحیح سالم ہوگی۔ شکم میں لقمہ حرام نہیں جائے گا، شکم وہاں پہ صحیح سالم ہوگی۔ اعضائے نکاح سے حرام کاریاں نہیں کرے گا، وہاں پہ ہر شے خدا صحیح سالم دے گا۔ پھر آواز آتی ہے کہ قیامت کے دن یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جب لوگوں کو لایا جائے گا ان کے پورے وجود سے نور نکل رہا ہوگا۔ مولا یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں علی کے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ علی کا شیعہ کون ہے؟ جو سلمان کی طرح اپنے جسم کو یہاں بچائے تاکہ عالم برزخ میں صحیح سالم جسم لے کر پیدا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا والوں نے کربلا کے میدان میں اپنے جسموں کو قربان کیا، کیونکہ ہم یہاں جسم بچانے کے لیے نہیں آئے، جسم قربان کرنے کے لیے آئے۔ مال بچانے کے لیے نہیں آئے، مال قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جتنا برزخ کا فلسفہ کلیئر ہو جائے گا اتنے آپ کے اعمال بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ تبھی فرمائے مومن یہ غذا روحانی ہے، یہ مجلس روح کی غذا ہے۔ کئی میں نے لوگ دیکھے، بھائی آپ کیا کریں مولانا، آپ کچھ کرنے کو ہے نہیں، کیوں؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، بچوں کی شادی کر لی، اب کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اس نے سمجھا تھا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں میں دنیا میں کس کے لیے آیا ہوں۔ لیکن زین العابدین کو دیکھو، سیدہ زینب کو دیکھو، زندان شام ہے، اندھیری رات ہے، بی بی اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ سیدہ زینب کو بھی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عالمہ غیر معلمہ، کیا وہ اجر جمع کر رہی ہیں؟ نہیں، بی بی کو پتہ ہے میں دنیا میں آئی کیوں۔ جب تک اپنے رب عالمین کا شکر ادا نہ کیا جائے، جو نعمتیں انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں۔ امام سجاد پوچھتے ہیں کہ پھوپھی اماں، میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا،
فقہی مسائل جانتی ہیں سیدہ، تب تک بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک تیرے وجود میں تکلیف نہ ہو۔ فرماتی ہیں سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، زینب سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اب میرے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ تو یہ کہنا تو بنتا ہے نا کہ وائے ہو مجھ پہ، میرا جسم بھی سالم ہے۔ امام سجاد کی پیٹھ پہ کتنے تازیاں آنے لگے، کتنے پتھر لگے، کتنے دن کے پیاسے اور بھوکے تھے، کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مقصد بشریت کیا ہے۔ اسی لیے امام زمانہ ایک مومن کو فرماتے مومن جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں سب سے پہلی دعا جو کرنا میرے ظہور کی دعا کرنا، کہ مولا خدا کو جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں تو کون سا واسطہ دوں؟ فرما اللہ دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، کہ ایک میری پھپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔